دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ ترجمہ: کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قدیر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز دائرہ علم کے احاطے میں ہے اور کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیں جی، نسخ کی بات چل رہی تھی کہ قرآن آیات میں بھی نسخ ہوتا آ رہا ہے۔ ابھی تو نہیں جب سے وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن جب تک وحی کا دروازہ اور وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، ان ختم نبوت سے پہلے یعنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے۔ اب کی بات تو نہیں نسخ کی، یہ پہلے کی بات چل رہی ہے کہ نسخ ہوتا آیا، نسخ ہوتا رہا۔ اب نسخ کو یہودی اور کم علم لوگ، کم فہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دین میں تبدیلی ہے، کوئی تغیر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، وہ تغیرات، تبدلات کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پہلے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، مرض سے صحت کا دینا، عزت سے ذلت کا دینا، ذلت سے عزت کا دینا، اور فقر سے تونگری کا آ جانا، یا مالداری سے پھر فقر کا آ جانا، یہ سارے تغیرات، تبدلات اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ وہاں تو کوئی نہیں کہتا ہے اس طرح کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ یہاں اگر آیات کے اندر، احکام کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی آئی تو یہاں کہتے ہیں کہ جی تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم نہیں دیا، اب دیا۔ ایسا کیوں؟ حکومت کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پہلے کوئی ایک قانون ہوتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا قانون کرتے ہیں، مگر حکومت کا یہ قانون اس کی فروغداشت اور اس کی لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ایک قانون ایک وقت کے لیے ہے، پھر دوسرا قانون دوسرے وقت کے لیے ہے، تو یہاں یہ اللہ کی لا علمی یا کم فہمی پر اس کو جو ہے مبنی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وقت وہ مناسب تھا اور اب یہ مناسب ہے۔ جس طرح کہ ایک حاذق، ایک ماہر حکیم کرتا ہے نسخہ تجویز، پھر اس کو تبدیل کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اسی طرح خدا تبارک و تعالی کی اپنی شریعت ہے کہ پہلے ایک نسخہ تجویز کیا، پھر دوسرا دے دیا۔ اس وقت وہ صحیح تھا، اس وقت یہ صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے توریت آئی، پھر توریت کے بعد انجیل کیوں آئی، انجیل کی پھر کیا ضرورت پڑ گئی، انجیل کیوں لائی گئی؟ اس لیے جب الہامی کتابوں کے اندر، انجیل وغیرہ کے اندر، اور یہ چیزیں جب تبدیل ہوتی آئی ہیں تو قرآن آیات کے اندر بھی نسخ اپنے دور میں رہا ہے۔ اس لیے نسخ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کا اللہ کو جھٹلانا، یعنی تکذیب کرنا، اللہ کو جھٹلانا، وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ زندگی اور نئی اس کو ایک حیات ملے گی، اس کا انکار جب انسان کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور برا بھلا یہ ہے کہ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے برا کہتا ہے، حالانکہ اللہ اس سے بہت بلند بالا تر ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم پہلے کیوں تبدیل کیا، پھر یہ کیوں لایا، تو یہ تکذیب کے اندر ایک چیز چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، تحمل اور برداشت کرنے والے ہیں، کہ باوجود کہ طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، سب سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری تکذیب کر رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، زبان سے سنتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کرتے ہیں، ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ان کو صحت بھی دیتے ہیں، برکتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے زیادہ کوئی ہے صبر کرنے والا؟ اللہ سے زیادہ تحمل اور صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری بادشاہت آسمانوں میں، زمین میں، اور اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ اللہ قدیر ہے، وہ اللہ علیم ہے ہر دور کے اندر۔ تو ایسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی بڑی تغیرات، تبدلات کر سکتے ہیں، مرض کے بعد صحت کا آنا، صحت کے بعد پھر کبھی مرض کا آ جانا، ذلت کے بعد پھر عزت دینا، عزت کے بعد پھر ذلت دینا، اور یہ ساری چیزیں جو خدا کر سکتا ہے، فقر کے بعد تونگری کا آنا، مالداری کے بعد فقر کا اور غربت کا آنا، جو ایسے بڑے بڑے تغیرات، تبدلات جو خدا کی ذات کر سکتی ہے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لائے اور نسخ کرے؟ کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ برابر اس پر قادر ہے۔